نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کرتے تھے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو نافرمانی کرنے سے پہلے ہی اسے روک دیتے، اور پھر ان آیات پر عمل کی وجہ سے اسے بلند مرتبہ عطا فرما کر اسے ابرار کی منازل میں پہنچا دیتے، لیکن وہ بلم بن باہورہ قرآن کہتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے دنیا اور اس کی لذتوں کو آخرت اور آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دینے میں اپنی خواہش کی پیروی کی، اس وجہ سے وہ برباد ہو گیا۔ اور اس آیت میں بلم بن باہورہ کا یہ حال بیان ہوا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شخص فضل و کمال کی اس منزل پر تھا کہ گزشتہ کتابوں کا عالم تھا اور اللہ رب العالمین کا اسم اعظم اسے معلوم تھا، یہ جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی۔ اس کا اتنا بڑا اس کو مقام ملا ہوا تھا کہ یہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر عرش کو دیکھ لیا کرتا تھا، یعنی اس کی نگاہیں اتنی پاک اللہ نے کر دی تھی۔ یہ اس عالم دین، یہ یعنی گزشتہ کتابوں کا عالم ہونے کی وجہ سے، اللہ کا اسم اعظم جاننے کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا ہوا تھا کہ یہ عرش پر وہ تحریر پڑھ لیا کرتا تھا، عرش کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ 12,000 طلبہ اس کے درس میں شریک ہو کر اس سے باتیں سیکھا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے۔ فضل و کمال کا اتنا بڑا مرتبہ ملنے والا شخص صرف برباد ہوا تو کیوں برباد ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی صرف نفسانی خواہشات کی اس نے پیروی کرنے لگا، دنیا کے مال کو اس نے وہ اس کی طرف مرغوب راغب ہو گیا اور دنیا کے مال میں وہ کھو گیا، اس کی نعمتوں کی طرف راغب ہو گیا اور وہ بھول گیا کہ اللہ نے آخرت میں اور وہ جنت میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، اس کو اس نے پس پشت ڈالا تو اسے انجام کار، اسے جو کچھ اللہ نے دیا تھا وہ سب چھین لیا، اس کا ایمان برباد ہو گیا اور دنیا اور آخرت میں وہ خائب و خاسر ہوا۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مال اور مرتبے کی حرص، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی مرتبہ مل جائے تو اس کا لالچ کتنا ہوتا ہے کہ یہ مرتبہ مجھ سے چھینا نہ جائے، مال مل جائے تو اس کی حرص بھی ایسی ہوتی ہے کہ مجھ سے چھینا نہ جائے، اور مال کی حرص ہو، مرتبے کی حرص ہو تو وہ دین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور قلبی لالچ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ جو ہمارا قلب جو ہے نا، دل، یہ لالچ اگر کسی چیز میں کرے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری شریف کی بھی حدیث شریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ترمذی شریف کی بھی حدیث پاک۔ اب سنیے کہ اگر کسی کے دل میں مال کی یعنی قلبی محبت پیدا ہو جائے تو کیا اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔
اللہ اکبر، یعنی اتنا تباہی، یہ بلم بن باورہ کو کیا کچھ نہیں ملا ہوا تھا، صرف دنیا کا مال اس کی حرص کی وجہ سے، اور وہ سب کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ دین اسے ملا ہوا تھا، دین کا وہ عالم تھا، لیکن اس سے بھی وہ گیا۔ اب جو بخاری شریف کی حدیث ہے وہ سنیے، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی سنائی وہ ترمذی شریف کی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک تو بہت زبردست اور ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بہت بہترین ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ مال تر و تازہ اور میٹھا ہے۔ یعنی میرے آقا کس انداز سے سمجھا رہے ہیں، یہ مال تر و تازہ، یعنی جب دیکھو اس میں تازگی نظر آتی ہے بندے کو، اور میٹھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اسے اچھی نیت سے لے تو اس میں برکت دی جاتی ہے، اور فرمایا جو اسے قلبی لالچ سے لے گا اس میں برکت نہیں دی جائے گی، یعنی برکت اٹھا لی جائے گی۔ لالچ ہو کسی چیز کی کہ بندے کو، تو فرمایا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے۔ میرے آقا نے پھر مثال دے کر سمجھایا کہ جو کھائے اور شکم سیر نہ ہو، اور یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم دینے والے بنو، تم مال لینے والے یہ ہاتھ والے نہ بنو، یعنی قلبی لالچ تمہارا ہو تو تمہیں ملے گا تو صحیح۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے ان کے پاس کتنا کچھ ہو لیکن ان کا ہاتھ یوں ہی رہتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ برکت انہیں ہے ہی نہیں۔ یہ جس کی عادت لگ جائے تو برکت اس سے لے لی گئی، اس کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو۔ اب ہمارا اگر پیچھے ہم کسی کو بھی معاشرے میں سب کو دیکھیں کہ جو رشوت لینے والے ہیں ان کا بھی یہی ہاتھ ہوتا ہے، یعنی رشوت مانگنے والا بظاہر وہ اپنی زبان سے نہیں لیکن اس کا ہاتھ تو یہی ہے نا کہ مجھے اور دو، مجھے دو تو میں تمہارا کام کروں گا۔ اب وہ رشوت لے رہا ہے یا چوری کا مال کوئی وہ بھی یوں ہی کر کے، یعنی چاہے وہ گن پوائنٹ پہ لے کسی سے بھی ڈاکہ لے کے، لیکن ہے تو وہ بھکاری کہ کسی کا مال چھین کے، اب وہ کیا سمجھتا ہے، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اس میں برکت۔ تو میرے آقا نے کتنی انداز سے سمجھا دیا کہ تم اچھی نیت سے لو، یعنی بندہ حلال کمائے، اچھی نیت سے اسے ملے یا کسی طرف سے اللہ کے فضل سے اسے مل جائے، اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ تھوڑا ہو لیکن نوکری کر کے بندہ کما لے تو اس میں کتنی برکت اللہ ڈال دیتا ہے، لیکن کسی کی عادت ہی اگر مانگنے کی یا بھیک مانگنے کی، یا میرے آقا نے فرمایا جس طرف قلبی لالچ، یعنی مطلق بتا دیا، اس میں سب کچھ آ گیا کہ جس طرف تمہارا لالچ دل کا لگ گیا تو فرمایا وہ مال تمہیں ملے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، اور بندہ سوچ لے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے دین کے احکام کو پس پش ڈالنے والا اگر عالم ہے تو اسے کتے سے اللہ نے تشبیہ دی، یعنی کوئی دین کا عالم ہے، فرمایا کتا ایک ذلیل جانور ہے، اور ذلیل تر کتا وہ ہے کہ جو تھکاوٹ، وہ شدت کی گرمی، پیاس ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ہر وقت زبان نکال کر باہر نکال کر ہانپتا کانپتا رہتا ہے۔ ایسے معاشرے میں ہمیں کتے نظر آتے ہیں کہ جن کی زبانیں ہر وقت لٹک رہی ہوتی ہیں، پانی بھی پی لیں تو ان کی زبان لٹک ہی رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جس شخص کو اللہ رب العالمین علم دین کی عزت اور کرامت سے سرفراز فرمائے، اسے لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دے، پھر وہ کسی حاجت و ضرورت کے بغیر اپنی قلبی خساست اور کمینے پن کی وجہ سے دین کے واضح احکام سے اعراض کر کے دنیا کے مال و دولت اور منصب و مرتبے کی طرف جھکے تو اس خبیث عمل پر قائم رہے تو اسے اللہ نے ہانپتے رہنے والے کتے سے دے کر اسے تشبیہ دی کہ کیونکہ ہر وقت ہانپنے والا کتا کسی حاجت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی فطرت کی بنا کی وجہ سے وہ ہانپ رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے اور اپنی زبان نکال کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کتنا بڑا جھنجھوڑ دیا کہ جو دین بھی سکھانے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے کیسی اس بلم بن باورہ سے مثال دے کر تشبیہ دے کر سمجھایا۔ دین سب سے بڑی دولت ہے، دین کے سامنے کوئی کمپرومائز نہیں کہ چاہے سامنے کسی کو دین کو احکام کو پس پش ڈال کر اگر کوئی کہے
کہے کہ تمہیں منصب دیں گے، تمہیں مرتبے دیں گے، تمہیں مراعات دیں گے، تمہیں وظائف دیں گے، لیکن تم ہماری طبیعت کے مطابق فتوے دو تو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں بلکہ ہماری جو طبیعت ہے اس کے مطابق فتوے دو۔ قرآن کہتا ہے ایسے عالموں کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان کا انجام بھی بلم بن باورا کی طرح نہ ہو جائے۔ اور اس آیت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کا گستاخ اگر عالم ہو، نبی کا گستاخ اگر عالم ہو، اللہ کے نزدیک وہ کتے کی طرح ہے، نہ دنیا میں اسے عزت نصیب ہوگی نہ آخرت میں، کیونکہ بلم بن باورا یہ اللہ کا منکر نہیں تھا بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اسے کتے کی وہ بدترین حالت سے اسے تشبیہ دے کر اس کا وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں اللہ رب العالمین کی ہم پناہ مانگتے ہیں کہ مرتے دم تک اللہ ہمیں دین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو صحیح سیکھ کر حق بولنے والا مرتے دم تک اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جس کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت کا معنی کیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے تو یاد رکھیے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، جبکہ اس نے پھر بندے کو اختیار دے دیا کہ اب بندے کو دونوں راستے بتا دیے کہ ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا، گمراہی کا بھی راستہ بتا دیا۔ اگر بندہ ہدایت اختیار کرتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے ہدایت پیدا فرما دیتا ہے، اور کوئی گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے پھر اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور وہ اسی گمراہی میں چلتا رہتا ہے۔ اور اسی آیت میں فرمایا بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے، تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ بہت سے جنات اور انسان کا انجام جو ہے وہ ان کا داخلہ جہنم میں ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا کہ انسان ہو یا جنات ہو ان کو پیدا کس مقصد کے لیے کیا، وہ 27ویں پارے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب وہ جن ہو یا انسان ہو اگر وہ اس راستے سے ہٹ کر اگر گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں تو پھر ان کے لیے جہنم ہے، اور انہی سے جہنم کا ان میں داخلہ بھی ہوگا۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے ایسے دل ہیں کہ جن سے کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں۔ تو اس آیت کا معنی علماء نے یہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے کفار کے ہولناک انجام کی وجہ بتائی کہ یہ جہنم کا ایندھن اس لیے بنے کہ ان کے دل ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ حق سے اعراض کر کے اللہ کی آیات میں تدبر کرنے سے محروم ہو گئے، کیونکہ دل کا خاص مقام کیا ہے، دل کا کام کیا ہے، تو کہا دل کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کی آیات میں تدبر کرے، وہ غور و فکر کرے۔ یہ دل اللہ نے اس لیے دیا ہے، یہ دل اس لیے دیا ہے کہ وہ غور کرے اللہ کی آیات میں، اور کہا ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ وہ حق و ہدایت کا راستہ، اللہ کی روشن نشانیاں اور توحید کے دلائل دیکھتے ہی نہیں۔ کتنے دلائل آپ نے سنے قرآن میں، 130 پاروں میں اللہ نے کتنے دلائل بیان کیے ہیں، کتنی روشن نشانیاں ہیں، کہا وہ دیکھتے ہی نہیں، تو دیکھتے نہیں تو کہا یہ اندھے ہیں، آنکھ رکھنے کے باوجود اندھے ہیں، اور فرمایا ان کے کان بہرے ہیں۔ کیوں بہرے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان کے پاس کان ہیں، سنتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے۔ کیا نہیں سنتے؟ کہا قرآن کی آیات اور اس کی نصیحت قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے، تو کہا یہ بہرے ہیں۔ ان کے پاس قلب ہے، حواس ہے، رکھنے کے باوجود یہ
وہ مردہ ہیں۔ تو کہا کیوں مردہ ہیں؟ کہا اس وجہ سے مردہ ہیں کہ وہ دین میں ان امور سے نفع نہیں اٹھاتے، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ان کو کہا گیا۔ اور علماء نے اس کی بڑی شاندار وجوہات بیان کی، میں 3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کافروں کو اللہ نے جانور سے بدتر کیوں کہا۔ تو 3 وجہ سن لیجئے۔ نمبر 1، پہلی وجہ مفسرین نے لکھی کہ جانوروں میں اللہ کی آیات سمجھنے، دیکھنے، سننے کی قوت ہی نہیں، کیونکہ جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی کہ وہ اللہ کی آیات کو سمجھیں، وہ سنیں اور وہ دیکھیں۔ وہ معذور ہیں، اگر وہ نہ سمجھے تو وہ معذور ہیں، کیونکہ اس چیز سے وہ معذور ہیں۔ لیکن کفار کے اعضاء میں یہ ساری قوت رکھی، پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ اس سے کام نہیں لیتے، وہ کافر۔ تو کہا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوئے، ایک وجہ یہ لکھی۔ دوسری وجہ لکھی، چوپایا 4 ٹانگوں والا ہو یا 2 ٹانگوں والا، کوئی سا بھی جانور ہو، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نفع کی طرف بڑھتا ہے، اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے تو وہ بچتا بھی ہے۔ اتنی عقل اللہ نے جانور کو بھی دی ہے کہ نفع کی طرف بھی جاتا ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کہا کہ لیکن کافر جہنم کی راہ پر چل کر وہ تو اپنا خود نقصان اختیار کرتا ہے، اس وجہ سے وہ جانور سے بھی بدتر ہوا۔ 2 وجہ۔ تیسری وجہ علماء نے لکھی کہ جانور اگر اسے کوئی پالتا ہے تو اس کا مالک کہے تو وہ اپنے مالک کے کہنے پر چلتا ہے، جدھر بولے ادھر چلتا ہے۔ جیسے جانور کی رسی پکڑ کے جدھر وہ چلائے، جو اسے سکھائے وہ سیکھ جاتا ہے۔ لیکن یہ نافرمان کافر ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین خداوند قدوس کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوا۔ اور امام عبداللہ احمد بن نصوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اسی پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ نے آدمی بنایا تو کیسا بنایا؟ کیسا بنایا؟ کہتے ہیں آدمی روحانی، شہوانی، سماوی، ارضی ہے، یعنی اللہ نے اس میں یہ سب کچھ رکھا۔ ایک آدمی میں روحانیت بھی رکھی، شہوانی بھی رکھی، سماوی اور ارضی بھی ہے۔ اب اس کو سمجھایا کیسے؟ فرمایا کہ جب اس کی روح پاک ہو جائے، یعنی روح اتنی پاک ہو گئی کہ روح غالب آ جائے شہوت پر، تو وہ ملائکہ سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، یعنی ملائکہ سے بھی فائق ہو جاتا ہے۔ اور جب شہوت غالب آ جائے تو فرمایا روح پر شہوت غالب آ جائے تو وہ زمین کے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جیسے جسم کو طاقت دیتے ہیں کھا پی کر، تو ایسے روح کی طاقت کیا ہے؟ روح کی طاقت اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن ہے، یہ درود پاک ہے، یہ سب کچھ ایک روحانیت ہے۔ یہ روح جتنی غالب ہوگی اتنی انسان کی وہ قلب اس کا پاک ہوگا، اتنا اس کا اللہ کی طرف سے کنیکشن مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور ان چیزوں سے ہم دور چلے جائیں گے تو پھر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر صرف دولت ہی دولت۔ اگر دولت کے لیے ڈاکو پھر آگے نہیں دیکھتا کہ وہ کون ہے، وہ صرف اس کے لیے پیسے کے لیے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو کر، جیسے اگر وہ جانور جیسے درندے ہوتے ہیں، انہیں اپنی خوراک کھانے کے لیے انسان سامنے آ جائے تو وہ کھا جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ایسے ہی آج کے جانور بھی ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ اگر انہیں پیسہ نہ ملے تو وہ سامنے والے کسی کو بھی مار دیتے ہیں، جان سے بھی مار دیتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے وہ اپنے ایمان کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ یہ بہت غور و فکر کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما، قرآن حکیم کی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عزت نعمت عطا فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت ہر علت ہر ذلت سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، بے روزگاریاں یا اللہ بیماریاں دور فرما دے۔ اللہ ہمارے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ یا اللہ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں
ان سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔